السلام علیکم۔ آج پارلیمان نے سپریم کورٹ کا 3-0 سے کیا ہوا فیصلہ مسترد کر دیا، اور یہ بہت بڑی خبر تھی اس حوالے سے کہ عام طور پر ججز کے کنڈکٹ کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث نہیں کی جاتی، ایک آئینی قدغن ہے اس کے اوپر، لیکن آج وہ سارا کچھ ہوا، ججز کو ڈسکس بھی کیا گیا، کس طریقے سے فیصلہ ہوا اس کے بھی ذکر ہوا، اور ساتھ جو 3-4 نکات تھے ان کے، وہ بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے اس قرارداد کے اندر کہ ایوان تین رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتا ہے۔ آرٹیکل 63A کی غلط تشریح اور اس کے اثر نو تحریر کیے جانے، یہ اختلافی نوٹ تھا کہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ اس فیصلے کے اوپر ججز نے نوٹ تحریر کیا تھا، تو آج قرارداد کے اندر بھی اس کو ڈال دیا گیا کہ اثر نو تحریر کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ اس پر نظر ثانی کرے۔ یہ قرارداد تھی، اور قرارداد کے بعد بھی وزیر اعظم صاحب نے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جو سٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے قرارداد پیش کرتے ہوئے ایوان کے اندر، میں وہ آپ کو پہلے سنانا چاہوں گا۔ خالد مکسی صاحب نے قرارداد پیش کی، دکھائیے گا جی۔ 3 رکن بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے۔ یہ ایوان سیاسی معاملات میں بے جا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آئین اور قانون میں درج طریقہ کار کے عین مطابق وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ تو ہوگی قرارداد، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا، لیکن کیا اس کی کوئی لیگل ویلیو ہے؟ ہم اپنے پینلسٹ سے آج پوچھیں گے، لیکن جن وکلاء سے ہم نے اس پہ انٹریکشن کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اس قرارداد کی۔ 2 ماضی کے مواقع میں نے بہت سے وکلاء سے اس پہ بات کی کہ کوئی ایسی نظیر موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 ایسے مواقع موجود ہیں کہ ایک دفعہ کسٹم ایکٹ کو امینڈ کیا گیا اور ایک دفعہ لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے لا کو امینڈ کیا گیا، لیکن اس میں سپریم کورٹ کا حوالہ دے کر اس فیصلے کو امینڈ کیا جاتا ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جائیں اور اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں۔ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہیں، قرارداد اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی، تو یا ریویو میں چلے جائیں۔ ریویو میں شاید حکومت جانا پسند نہیں کرے، کیونکہ 3 رکنی بینچ جس نے یہ فیصلہ پہلے کیا ہے وہ 2 منٹ کے اندر اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، تو ایک ٹکراؤ والی کیفیت، کھلے عام تصادم کی کیفیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اور اس میں کمی آنے کا کوئی امکان نہیں۔ بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ روز لڈیاں ڈال رہے تھے کہ شاید اب 14 مئی کو انتخابات ہو جائے گا۔ میرا خیال گزشتہ روز بھی یہی تھا کہ انتخابات نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت نہ حکومت نہ اسٹیبلشمنٹ دونوں کی انکلینیشن اس طرف نظر نہیں آتی کہ کسی ایک اسمبلی کا انتخاب کرا کے آگے چل پڑیں، جس سے کل آنے والے دن ایک نئے فساد کی بنیاد رکھی جا سکے۔ 90 روز کی شرط آئین کے اندر سب سے جو وضاحت کے ساتھ چیزیں آتی ہیں اس میں سے ایک ہے 90 روز، بڑا کلیئرٹی ہے اس میں، کوئی بھام ہے ہی نہیں۔ 90 روز آلریڈی گزر چکے ہیں۔ اس وقت جب یہ 14 مئی کی کنڈیشن کا اطلاق ہوگا تو کم و بیش 120 روز ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو کنسیپٹ ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور حکم نامہ صرف پنجاب اسمبلی کے اوپر کیوں ہے، کے پی پہ کیوں نہیں آیا، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ میں اپنے پینلسٹ کی طرف جانے سے پہلے عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ عمران خان کامیاب حکومت نہیں دے سکے، لیکن 27 مارچ کے بعد ایک کامیاب ایجیٹیشنل پالیٹکس دے کر بہت کامیاب ہیں اس وقت وہ، اور مقبولیت کی بلندیوں کے اوپر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب وہ اسلام آباد پہلے 25 مئی کو پہنچے تھے تو قاسم سوری کا ایک جملہ وہ پوری قوم نے سنا تھا، اسلامک ٹچ بھی خان صاحب تھوڑا سا دے دیں۔ وہ اسلامک ٹچ اپنے ہر جلسے میں دیتے ہیں، ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، خلفائے راشدین کی مثالیں دیں گے، اسلامی تاریخ کے بہت سے حوالے دیں گے، بہت ساری اچھی باتیں جو کہنی چاہیے، لیکن سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مذہب کا استعمال توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے۔ جسٹس عطر منلہ نے کہا تھا جب وہ چیف جسٹس سپریم ہائی کورٹ تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، اور مجھے ان کے اس آبزرویشن سے بہت زیادہ اتفاق ہے، کیونکہ پاکستان میں مذہب کا استعمال یا انتہا پسند جماعتیں کرتی ہیں، جنہوں نے ملک کے اندر بم دھماکے دہشت گردی کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، جو سوسائڈ اٹیکرز تیار کر کے بھیجتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی۔ جب آئی جے آئی کی تخلیق کی گئی تھی تو اللہ پاک مغفرت فرمائے بے نظیر بھٹو کی، ان کے خلاف آئی جے آئی کا بیانیہ جو تھا وہ اسی طرح کے جملوں سے مزین تھا
کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، یہ سیکیورٹی رسک ہے، اسلامک تاریخ کے کچھ اور حوالے دے کے، تو تمام چیزیں، تمام حربے جن سے سیاسی مخالف کو دور رکھا جا سکے وہ مذہب کا نام استعمال کر کے تو جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عمران خان جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، کرکٹر رہے ہیں، پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں، ان سے ایسی باتیں سن کے ضرورت سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان انہی حرکتوں پہ ہیں، انہی لائنز کے اوپر ہیں جو IGI والی حرکتیں تھیں۔ میں آپ کو پہلے ان کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے، ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں، کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے، اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں، کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے۔ اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی۔ عمران خان، آپ بھی اللہ سے معافی مانگیے اور پوری قوم بھی اللہ سے معافی مانگے کہ ہم جس عذاب سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض۔ تو میں اس سے زیادہ عمران خان کو کچھ اور نہیں کہتا۔ میں اپنے پینلسٹ کی طرف چلتا ہوں۔ خرم دن وفاقی وزیر توانائی اور سلمان نقم راجہ صاحب معروف ماہر قانون دونوں ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم صاحب، پہلے آپ سے شروع کروں گا۔ آپ کی پوری انٹینٹ انتخابات سے بھاگنے کی ہے، سپریم کورٹ کی پوری انٹینٹ آپ کو انتخابات کی تاریخ کے قریب رکھنے کی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی طرف آپ کچھ روشنی ڈال دیجیے۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح انتخابات نہیں کروانا چاہتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم 2018 کا جو بھیانک تجربہ تھا، جس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی اس میں شامل ہوئی، پاکستان کی سیاست کو، حاکمیت کو ایک اتنے بھیانک طریقے سے تروڑا مروڑا گیا جس کی زہریلی فصل ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ 2023 کا جو انتخاب ہے وہ ہر لحاظ سے صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہونا چاہیے، چاروں صوبوں اور وفاق میں بیک وقت ہونا چاہیے، نئی مردم شماری پر، نئی حلقہ بندیوں پر ہونا چاہیے، اور ایسی مردم شماری پر ہونا چاہیے جس پر چاروں صوبوں کا اتفاق ہو۔ تو ایک مکمل کنسنسس، یہ بھی آئین میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، ایک نیا سینسس جو ہے یہ آئین کی ڈیمانڈ ہے، تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا آئین کی ڈیمانڈ ہے، صاف، شفاف اور کرپشن سے پاک انتخابات کروانا آئین کی ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ جو ابھی انتخاب ہونے جس کی کوشش اب جاری ہے، یا سپریم کورٹ نے اس پر ایک انتہائی متنازعہ ایک مائنورٹی فیصلہ بھی دیا ہے، اس سے یہ تمام ڈسٹورشن کریٹ ہو جائے گی کہ دو صوبے جو ہیں وہ فرق سینسس پر ہیں، باقی صوبے اور وفاق فرق سینسس پر ہیں، فرق حلقہ بندیوں پر ہیں۔ آج کے دور میں جو بہت سیریس ایشو ہے، ہم ہر روز ایک روپیہ جو ہے وہ اس کو ریشن کر رہے ہیں، تو کیا ہم 5 مہینے کے اندر 2 دفعہ انتخابات اس طریقے سے پورا سٹرکچر جو ہے وہ موو کرنا پڑے گا، اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اور وزارت دفاع نے فوج پاکستان کے بہاف پر واضح طور پر کہہ دیا ہے، ابھی آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی ایک ہمارے سپاہی کی شہادت ہوئی ہے، اس کے اوپر تمام زعماء گئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، اور اس صورتحال کی بھی ذمہ داری عمران خان پر آتی ہے کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی دے کر پاکستان میں دوبارہ انٹر کروایا۔ یہ تمام چیلنجز ایسے ہیں جس کا تقاضا یہی ہے کہ باقاعدہ طور پر ہم ایک پوری تیاری کے ساتھ سینسس کروا کر اگلے بجٹ میں انتخابات کے لیے باقاعدہ جو ایلوکیشن ہے وہ رکھ کر، افواج پاکستان کے پاس بھی وقت ہے ہوگا کہ وہ اس کی پوری تیاری کریں۔ تو اکتوبر 2023 میں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جس سے پہلے کم ہی انتخابات ہیں جو صاف اور شفاف ہوئے ہیں، اصل مقصد یہی ہے کہ 2023 کا انتخاب جو ہے وہ پاکستان بننے کے 76 سال کے بعد ایک ایسا انتخاب ہو جو حقیقی معنوں میں عوام کا نمائندہ ہو اور پاکستان کو آگے لے کر جائے۔ سلمان نقم راجہ صاحب سے بھی اس پہ پوچھ لیں۔ سلمان نقم راجہ صاحب، جو بظاہر ایک اسٹریٹجی ہمیں سمجھ آتی ہے، میں سپریم کورٹ سے بصد احترام کے ساتھ، تحریک انصاف کا پورا زور ہے، گراؤنڈ ریالٹیز سب کو پتہ ہے کتنی ہے، ٹیررزم اتنا نہیں ہے کہ انتخابات نہ ہو سکے، 20 ارب بھی ہوں گے کہ انتخابات ہو جائیں، لیکن
پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں ارلی الیکشنز چاہتی ہے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اور صدر پاکستان عارف الوی کے ہوتے ہوئے انتخابات ہو جائیں تو پنجاب میں انہیں برتری حاصل ہوگی. پی ڈی ایم یہ نہیں چاہتی ہے. پی ڈی ایم ان دونوں کے بغیر انتخابات چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں نہ بندیال بیٹھے ہوں چیف جسٹس کے طور پر، نہ عارف الوی بیٹھے ہوں صدر کے طور پر. یہ لڑائی ہمیں کہاں لے کر جائے گی؟ دیکھیں جس طرح آپ نے اس معاملے کو فریم کیا ہے مجھے اس پہ بہت حیرت ہے. دیکھیں انتخاب کا کوئی تعلق نہیں ہے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی ذات سے، نہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کی ذات سے. مجھے نہیں پتا وہ انتخابات پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں جو پوری ریاست کے ادارے جو ہیں مقتدرہ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو ایک جماعت کے. ماضی میں جب کسی جماعت کی پشت پناہی ہوئی ہے تو وہ پشت پناہی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی نہ ہو تو اور کوئی ادارہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. لہٰذا پہلے تو یہ فریمنگ میرا خیال ہے درست کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے مجھے آپ کی اس وضاحت سے تھوڑا سا اعتراض ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ ججز اور جنرلز مل کے پاکستان میں پچھلے 10-12 سال میں جو کچھ ہوا ہے دونوں برابر کے حصے دار. دیکھیں نہیں ایسے نہیں ہے. چلیں پھر بات کریں گے کہ ججز کا رول کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے. میں اس سے بہت دفعہ گزرا ہوں، پینما ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، اصغر خان کیس ہو، این آر ہو. 32واں سال ہے مجھے وکالت میں، تو وہ میں کبھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ججز کا کیا رول ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے. لیکن اس کو قطع نظر ایک لمحے کے لیے سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم ایک وفاق ہیں. اس وفاق میں 4 صوبے ہیں، 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں اور ایک قومی اسمبلی ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ ہر اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے اس کے لیڈر کو کہ وہ اس کو تحلیل کرے اور اس کے بعد انتخابات کا تقاضا کرے. آئین پاکستان میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے ہیں، ورنہ یہ اختیار نہ ہوتا وزرائے اعلیٰ کے پاس. یہ اختیار کسی اور کے پاس ہوتا کہ 4 صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ایک ہی دن تحلیل ہوں گی تاکہ ان کا انتخاب بھی ایک ہی دن ہو. تو ایک تو یہ آئین کی بڑی بنیادی ایک شکل ہے، اس کا ایک اصول ہے کہ وفاق میں مختلف اسمبلیوں کے انتخابات مختلف سالوں میں مختلف دنوں میں ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. انتخاب کرانا ایک سیاسی عمل ہے. کب اسمبلی کو تحلیل ہونا ہے یہ 500 سال سے پوری دنیا کی جورسپروڈنس اس پہ متفق ہے کہ یہ ایسا عمل نہیں ہے جس پہ عدالت کوئی رائے دے سکے. یہ لیڈر آف دا ہاؤس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو 20 مثالیں گنوا سکتا ہوں جہاں چند مہینوں کے بعد یہ ایک وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر دی. یہاں صورتحال یہ تھی کہ 186 ووٹ پڑے، ایک آزاد امیدوار کے 1 ووٹ کی وجہ سے حکومت قائم تھی. انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم عوام سے ووٹ حاصل کریں. لہٰذا یہ معاملہ بالکل اپنی جگہ واضح ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں انتخابات ہونا لازم ہے. یہ ایک آئینی تقاضا ہے. باقی تمام باتیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں. سر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا کیا ایک تقاضا ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. دیکھیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ 17ویں ترمیم میں آیا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. 2002 تک جو منتخب حکومتیں ہوتی تھی سیاسی وہی انتخابات کراتی تھی، اور جو ترمیم اب آئین کا حصہ ہے سر اس حد تک تھی کہ جی جب صوبے میں انتخاب ہوگا تو صوبے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، اور جب وفاق کا انتخاب ہوگا تو وفاق میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی. یہ اب آئین کا تقاضا ہے. یہ تقاضا نہیں ہے کہ اگر سلمان صاحب اب آئین کی کون سی شق ہے جس کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تذکرہ ہے؟ یہ سب 224 کے ساتھ آپ چلیں، 224 224A ان سب میں کیئر ٹیکر کا بالکل ایک بڑی وضاحت سے کہہ دیا گیا کہ صوبائی انتخاب کے لیے صوبے میں کیئر ٹیکر حکومت ہونی چاہیے اور وفاقی انتخاب کے لیے وفاق میں کیئر ٹیکر حکومت ہونی چاہیے. یہ کہیں نہیں ہے کہ وفاقی انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ صوبے میں بھی کیئر ٹیکر حکومت ہو. بالکل اس کا کوئی تعلق ہمارے آئین سے نہیں ہے. یہ اس قسم کے ایک مفروضے ہیں جو غلط العام کے طور پہ پھیلا دیے گئے ہیں جیسے کہ یہ آئین کا تقاضا ہے. بالکل یہ آئین کا تقاضا نہیں ہے. آئین نے جتنی ترمیم کی اسی حد تک ترمیم ہوئی، اس سے زیادہ کوئی ترمیم نہیں ہوئی، اور یہ 17ویں اور 18ویں ترمیم ہے. سر لیکن آئین کے اندر کیئر ٹیکر انتخابات کیئر ٹیکرز کا تصور اب آئین کے اندر موجود ہے، چاہے 17ویں ترمیم سے آیا ہو جیسے بھی آیا ہو، لیکن موجودہ آئین کی جو شکل ہے اس کے اندر ہے. صرف میں نے جو عرض کیا اسی حد تک ہے نا جس حد تک میں عرض کر رہا ہوں. وہ اس حد تک ہے کہ صوبائی انتخاب کے لیے صوبے میں کیئر ٹیکر حکومت ہوگی اور نیشنل اسمبلی کے انتخاب کے لیے وفاق میں کیئر ٹیکر حکومت ہوگی. بس. تو اگر سر 63A کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا
63A کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا وہ کیا موجودہ آئین جو پریزنٹ فارم ہے آئین کی، کیا اس کے اندر اس کی گنجائش تھی؟ دیکھیں وہ ایک فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، مجھے ذاتی طور پہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہیں، میں پاکستان کی تاریخ نہیں، برطانیہ کی تاریخ، امریکہ کی تاریخ، بھارت کی تاریخ میں آپ کو 20 فیصلے گنوا سکتا ہوں جو متنازع رہے، 100 سال ان پہ تنازع چلتے رہے۔ رو ورسز ویڈ ابھی پچھلے سال 50 سال کے بعد امریکن سپریم کورٹ نے اوور رول کیا ہے۔ فیصلے ہو جاتے ہیں جو غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کو مہذب معاشروں میں مان لیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اس لیے سپریم نہیں ہے کہ اس کا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، سپریم کورٹ اس لیے سپریم ہے کہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم اس کے فیصلوں کو مانیں گے۔ یہ ہے سپریم کورٹ کو سپریم ماننے کا مطلب۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میری نظر میں ایک اور وضاحت آپ سے، پھر میں خرم صاحب سے پوچھوں گا، ایک اور آپ سے میں پوچھ لوں، فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ 2-1 سے دیا خود نوٹس کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے ویری نیکسٹ ڈے اس کو ایک سرکولر سے ختم کر دیا، پھر اس کے بعد ابھی فیصلہ کنکلوڈ نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، ابھی ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہوا، اس کے اوپر انہوں نے ایک 6 رکنی بینچ بٹھایا، اس نے 5 منٹ میں اس کا فیصلہ معطل کر دیا۔ کیا یہ ٹھیک تھا، یہ سپریم کورٹ کی روایات کے مطابق تھا یا کوئی نئی مختلف چیز ہوئی؟ جی میری نظر میں سرکولر مناسب نہیں تھا، وہ غلط تھا، لیکن جو 6 رکنی بینچ بیٹھا انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا، وہ ٹھیک تھا۔ اور جو پہلے فیصلہ تھا، کیا اس کی نظیر پہلے موجود ہے سپریم کورٹ کو کام فائز عیسیٰ کے ایک کیس کے علاوہ، کیا اس کی پہلے نظیر موجود ہے؟ جی بالکل ہے۔ دیکھیں ایک جج اگر یا 2 جج صاحبان بیٹھ کے پوری عدالت کو کام کرنے سے روک دیں تو باقی جج صاحبان کو اتنا ہی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کام کرنے کے استحقاق کا سر اس کی اعادہ کریں۔ مجھے کوئی اس کی مثال بتا دیں گے آپ، کون سی نظیر ہے اس سے پہلے؟ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں کسی فیصلے کو رد کرنے کے، ایک یہ کہ اسی فیصلے کے خلاف اپیل جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف چونکہ اپیل نہیں ہوتی، اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اوور رول کیا جاتا ہے، لہٰذا جس بینچ نے کوئی فیصلہ کیا ہو اس سے بڑا بینچ بیٹھ کے اس فیصلے سر فیصلہ تو ہوا ہی نہیں نا، ابھی ایڈجوڈیکیٹ ہوا ہی نہیں ہے، ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہوا ابھی یہ معاملہ، اس پہ کوئی نظیر نہیں ہے ماضی کی، صرف ایک فائز عیسیٰ کے معاملے ہیں 2 جس میں یہ ایسا ہوا ہے، فائز عیسیٰ کے 2 معاملوں کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں انٹرم آرڈر تھا نا، یہ کہ انٹرم آرڈر نے پورے سپریم کورٹ کو کام کرنے سے روک دیا، تو کیا اب سپریم کورٹ ان 2 ججوں کا محتاج ہو گیا تھا کہ وہ کام کرنے سے معذور ہو جائے؟ سپریم کام کرنے سے نہیں روکا سر، آج خود نوٹس کی سماعت کے اوپر، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے، نہیں تو آپ مجھے مثال دے دیتے۔ نہیں بالکل، دیکھیں نہیں ہے، دیکھیں یہ بالکل اس کی مثال نہیں ہے جو فیصلہ قاضی صاحب نے پاس کیا، تو صد احترام میں کہتا ہوں۔ دیکھیں آرٹیکل 184(3) آئین پاکستان کا حصہ ہے، یہ کہہ دینا 2 جج صاحبان بیٹھ کے کہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج آئین کے آرٹیکل 184(3) پہ عمل نہیں کرے گا یا اس کے تحت عمل نہیں کرے گا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لہٰذا اس فیصلے کے حوالے سے جب 6 جج صاحبان کو اتنا ہی حق حاصل تھا کہ وہ اپنی رائے دیں، 2 جج صاحبان نے اپنی رائے دی، 6 جج صاحبان نے اپنی رائے دے دی، میری نظر میں پہلی رائے نہیں آنی چاہیے تھی۔ کل کو کسی ہائی کورٹ میں ایک جج بیٹھ کے کہہ دے کہ آرٹیکل 199 کے تحت میں کہتا ہوں کوئی کام نہیں ہوگا اس عدالت میں جب تک رولز نہیں بنتے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہرحال یہ ایک بات سرکولر آنا چاہیے تھا، قسمت دور سے گزر، سرکولر غلط تھا، بالکل غلط تھا، سرکولر ٹھیک نہیں تھا۔ دیکھیں میں جس چیز کو خرم دستگیر صاحب سے پوچھتا ہوں، سرکولر غلط تھا، 63A کا فیصلہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہماری بہت سی روایات ہیں اور بہت سے اصول ہیں، ان پہ ہمیں بہرحال عمل کرنا ہے۔ خرم دستگیر صاحب، سپریم کورٹ کی اگر عزت وقار ختم ہو جائے نا تو یہ پورا جو سوشل کانٹیکٹ ہے آپ کا یہی ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے اس فیصلے کے عمل کے نتیجے میں ایک لا اینڈ آرڈر قائم ہوتا ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ لیکن ابھی تقسیم یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب، عمر عطیہ بندیال، ان کا کیا ہوا کوئی فیصلہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ 2 جج اعجاز الاحسن اور مظاہر اکبر نقوی کو نکال دیں، باقی عدالت بیٹھ جائے تو پھر ہم فیصلہ مان لیں گے۔ اب یہ کیا بنے گا؟ اینڈ میں لڑائی کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے، آپ سب بھی اس میں جا سکتے ہیں، سب رسوا ہو سکتے ہیں، کوئی تیسری قوت آ سکتی ہے، ادروائز تو کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ سیاستدان سیاسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں کر پائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کاش امریکہ کی طرح ہمیں بھی 247 سال ہو گئے ہوتے کہ ہمارے آئین کو بنے ہوئے 1776 کے بعد ہم کہتے کہ جی ہمارے پاس بھی وہ کنٹینیوٹی موجود ہے، جمہوریت کی اور مختلف اداروں کی جو حدود ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔
اور بڑی اچھی بات ہے اگر ہم کہیں کہ جی ہم صرف ایک خلا میں ایک ویکیوم میں آئین کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ جی 224(2) جو ہے جو کہتی ہے 90 دن کے انتخابات جو ہیں وہ ہونے ہیں اور باقی سب آئین کو ہم اس میں اگنور کر سکتے ہیں، یا یہ بھی ہمیں کہنا کہ جی سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے. اب سپریم کورٹ کی تاریخ آپ سے آپ کے ناظرین سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے. اس سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ وہ نظریہ ضرورت اور 200 کیس بھی موجود ہے، نصرت بھٹو کیس موجود ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا کیس موجود ہے. اس سپریم کورٹ کی تاریخ پر ظفر علی شاہ کیس موجود ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو نے کہا جی آپ 3 سال رہیں اور جو مرضی آئین میں ترمیم کرنی ہے آپ کر گزریں. تو یہ سپریم کورٹ اور یہی سپریم کورٹ ہے جس کے اوپر نواز شریف کی غیر منصفانہ اور ناحق ڈسکوالیفیکیشن بھی ان کے اوپر ہے. یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے اوپر نواز شریف کو ناحق اور غیر منصفانہ طریقے سے مسلم لیگ نون کی صدارت سے جو ہٹایا جانا ہے یہ بھی سپریم کورٹ کا حصہ ہے. آپ نے خود منشن کیا کہ سپریم کورٹ کی ریکارڈ پہ جو 63A کے معاملے میں انہوں نے کلا بازی لگائی اور آئین کو دوبارہ لکھ دیا پارلیمان کے بغیر وہ بھی موجود ہے. تو لہذا یہ تو ایک ہسٹری ہے سپریم کورٹ کی جس کی وجہ سے ہم اس کو اس پیڈسٹل پہ نہیں رکھ سکتے جس پہ میری بھی خواہش ہے کہ میرا سپریم کورٹ اتنا غیر جانبدار اور قانون اور آئین پر عمل درآمد کرنے والا ہو جس پر میں اس کی عزت کر سکوں. لیکن بڑے ادب سے یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. میں نے کل پارلیمان میں بھی کہا کہ یہ ایک امپیریل سپریم کورٹ ہے اور یہ تھورلی پولیٹیسائزڈ سپریم کورٹ ہے کہ یہ وہ کورٹ تھا نا جب ثاقب نثار کے دور میں ایک معیار مقرر کیا گیا کہ اگر آپ یہ گفتگو کریں گے جو نہال ہاشمی نے کی تو نہال ہاشمی سینٹ کی سیٹ سے بھی جائے گا، اس کو 6 مہینے جو ہے سزا بھی ہوگی. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک تھا. پھر وہ معیار عمران خان اور عمران خان کے ساتھیوں پر کیوں نہیں لگایا گیا؟ ان کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا؟ ان کو 6 مہینے جیل کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی آئین یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ آرٹیکل 25 میں کہ ہر بریک قریب آ گئی، ایک بریک لے لیں، بریک بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کیا کر سکتی ہے؟ کیا انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ اس کے پرویو میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. آئین کے اندر 90 روز لکھے ہوئے ہیں تو کیا اس کو چینج کر سکتی ہے؟ وہ بھی نہیں کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کا حکم نامہ اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے؟ اس کو بھی نہیں کر سکتی ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا سلمان نقم راجہ صاحب. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے جو ہے موجودہ سیاسی فضا کے تناظر میں بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. تو ڈو یو ایکسپیکٹ اینی تھنگ کمنگ آؤٹ آف NSC؟ نہیں، کچھ نہ کچھ اعلامیہ تو وہ جاری کریں گے نا، اور اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا خواہش ہے. تو وہ ظاہر ہے اعلامیہ یہی جاری کریں گے کہ حالات بہت سنگین ہیں، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، سرحدوں پہ صورتحال نازک ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے انتخابات کی تائید نہیں کی جا سکتی. تو یہ آ جائے گا اعلامیہ ان کا. تو اس بارے میں تو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. میں ابھی آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ کیا اعلامیہ آئے گا. اور جو آج آئی ووڈ بی سرپرائز اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آئی ووڈ بی ریئلی سرپرائز اگر NSC کے اعلامیے میں یہ آئے کہ ملک موجودہ صورتحال میں انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود الیکشنز. وہ تو سیکیورٹی میٹرز، اکنامک سیکیورٹی، ان ایشوز پر بات کریں گے. جی چلیں دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اللہ کرے کہ اس ہماری بات کے بعد وہ یہ بات نہ کریں. لیکن جو نیشنل اسمبلی نے کیا اس کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ اکسائے حکومت کو یا ہدایت دے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرو. یہ شاید آخری بات 600 سال پہلے میگنا کارٹا کے وقت میں یا اس سے پہلے ہوا ہوگا ملک کے انسانی تاریخ میں مہذب معاشروں کی. تو ہم جو کر رہے ہیں اس وقت ہمیں شاید ادراک نہیں ہے کہ ہم کتنی خوفناک کھائی میں اس قوم کو دھکیل رہے ہیں. یہ کہنا کہ ہمارا سپریم کورٹ قابل عزت نہیں ہے کیونکہ سن 58 میں بھی فیصلہ غلط تھا، سن 77 میں بھی غلط تھا، سن 69 میں بھی غلطی ہوئی، سن 2001 میں بھی ظفر علی شاہ کا کیس غلط تھا. بالکل تھے. ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جس پہ ہمیشہ غلبہ رہا ہے غیر جمہوری قوتوں کا. غیر جمہوری قوتوں نے اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے لیے ہیں. آج ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ ایسی ہے جو مقتدرہ کی خواہشات کے خلاف آئین پر عمل درآمد کرانے پر تلی ہوئی ہے. اس سپریم کورٹ کے اندر بدقسمتی سے اس وقت نفاق ہے. لیکن یہ بات کہ 90 دن میں الیکشن کرا دو، اس سے زیادہ
سادہ بات ہمارے آئین میں کوئی نہیں ہے کہ عوام کو موقع دو کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں. یہاں ایک ہی صرف معاملہ ہے, شکست کا خوف ہے, ایک سیاسی حکمت عملی ہے جس کے تحت پورے آئین کو تہہ و بالا کیا جا رہا ہے, اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایسا سپریم کورٹ ہے کہ اس کی تعظیم ممکن نہیں ہے. یہ خوفناک گفتگو ہے, اور بہت میں ادب سے کہتا ہوں کہ ہمیں بہت سوچ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم کہاں دھکیل رہے ہیں. یہ سیاست ختم ہو جائے گی, سال 2 سال 3 سال میں یہ چہرے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو آج اقتدار کی اس جنگ میں, اس دوڑ میں جتے ہوئے ہیں. کوئی اور سیاست ہوگی, کوئی اور نظام ہوگا, کوئی اور لوگ ہوں گے, لیکن آپ اس قوم کو جو سبق دے رہے ہیں کہ ٹیکس کا قانون بھی پھر کوئی کیوں مانے, وہ ٹریفک کا قانون بھی کوئی کیوں مانے, کوئی بھی قانون جو ہے اس ریاست تو بہت اچھی ریاست نہیں ہے, نہ یہ اسلامی ریاست ہے, نہ یہ بڑی کوئی منصفانہ ریاست ہے. اگر آپ نے تعویل ڈھونڈی ہو قانون کو نہ ماننے کی تو 100 تعویلیں ہیں. خرم صاحب, جو ریسنٹ پاس کی کچھ ایگزامپلز ہیں, ثاقب نثار کا جو اسٹیبلشمنٹ سے ارینجمنٹ تھا, یا آصف کھوسہ صاحب کا جو ارینجمنٹ تھا, یا ان سے پہلے افتخار چودھری صاحب کا جو ارینجمنٹ تھا, وہ سارے ارینجمنٹ ماضی کا حصہ ہو گئے. تو اب آگے چلیں, 63A کے فیصلے کو بھی بلا دیں, کچھ آگے چلیں, کچھ تو بہتری کی جانب راستہ بنا لیں. جی, میں پھر بڑے ادب سے عرض کروں گا, بہتری کا راستہ 2023 کے جو عام انتخابات ہیں ان کو ایک مثالی انتخابات بنانا ہے, غیر جانبداری کے حوالے سے, شفافیت کے حوالے سے, تمام صوبوں کو بیک وقت موقع دینے کے حوالے سے. دیکھیے, اگر سر وہ اکتوبر میں کیوں ہوگا, ابھی کیوں نہیں ہوگا سر؟ یہ میں سمجھنے سے آپ سے بھی مشکل مجھے پیش آ رہی ہے. اکتوبر میں ہی وہ سارا کچھ کیوں ہوگا, ابھی کیوں نہیں ممکن؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. اگر ہمیں شکست کا خوف ہوتا تو پچھلے سال جولائی میں جو انتخابات ہوئے ہیں, یا مختلف انتخابات ہماری حکومت پی ڈی ایم کی آنے کے بعد جو ہوئے ہیں, تو ہم بھی ہر انتخاب کو پی ٹی آئی کی طرح ڈسکا بنا سکتے تھے, جس میں پریزائڈنگ افسر اغوا ہو جاتے, جس میں جو ہے وہ گولیاں چلا کر ووٹروں کو ہراساں کیا جاتا, خواتین کو ڈرایا دھمکایا جاتا. لیکن آپ غور کیجئے کہ پی ڈی ایم کے دور میں جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں کسی بھی بے ضابطگی کی, جو سسٹمیٹک بے ضابطگی ہے, وہ نہیں ہوئی, کیونکہ ہم خود شفاف انتخابات پر یقین رکھتے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, ایک بات خرم صاحب, آپ اگر تھوڑی سی وضاحت کر سکیں, کیونکہ این ایس سی ہونی ہے, آپ تو ڈیفنس منسٹر بھی ماضی میں رہے ہیں, اگر اس کے اوپر روشنی ڈال دیں, کیا ملک کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ وہ زیر غور آ سکتا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر؟ جی, کابینہ میں تو ایسی کوئی تجویز ہمارے سامنے نہیں آئی کہ ملک میں ایسے حالات ہیں کہ ایمرجنسی لگے. اور میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں گے تو میری ذاتی رائے میں ایسی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیے, آج ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ضرورت ہے کہ ایسے سپریم کورٹ کی جس پر ہم یقین کر سکیں. لیکن میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ مقتدرہ نے سپریم کورٹ کو پر اثر ڈالا. اس اثر کا نتیجہ ہم نے بھگتا ہے, ہمارے قائدین کے گلے کاٹے گئے ہیں, ان کو نااہل کیا گیا ہے. ہمارے لوگوں کو جب عمران خان جو ہے 22 مہینے جیل میں پھینک کر بھول جاتے تھے, ہماری مدد کو تو کوئی سپریم کورٹ نہیں آیا. ہمارے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے کہ بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, کوئی کورٹ نہیں آیا. تو یہ یہاں کورٹ ایک ادارہ ہے, لیکن میں پھر بڑے ادب سے عرض کروں گا, یہ ایک امپیریل سپریم کورٹ بن چکا ہے جو تھورلی پولیٹیسائزڈ ہے. تو جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی سیاست کو ٹھیک ہونا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو ٹھیک ہونا چاہیے, پارلیمان کو ٹھیک ہونا چاہیے. خرم صاحب, آپ کی خواہش یہ ہے کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا, تو یہی سپریم کورٹ نے اب عمران خان کو بھی نااہل قرار دے دے اور جیل میں ڈال دے. پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایون پلینگ فیلڈ ہے, تو آپ اس کو نہیں مانتے. یہ تو میرے خیال میں ٹھیک بات نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. اسی لیے میری ابھی بھی استدعا ہے کہ یہ تمام ججز جن کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہماری مرضی کا فیصلہ نہ دو, ہمیں فل کورٹ دے دو. فل کورٹ میں کیا امر مانے ہے؟ فل کورٹ میں کون سا غیر آئینی مطالبہ ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کورٹ ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا حق ہے کہ 10A کے تحت ہمیں فیئر ٹرائل ملے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کورٹ کے معاملات میں شفافیت آئے. جو ابھی تک اس کیس میں 1 مارچ کا آرڈر آف دا ڈے نہیں آیا, وہ کیوں نہیں آیا؟ ہمیں دکھا دیں 5 ججوں کے دستخط, وہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کورٹ کی اجتماعی دانش جو ہے وہ کورٹ کے اختیارات کا سٹرکچر کے تحت استعمال کرے.
सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस पिछले बहुत सारे सालों से इंतजामिया को यह कहती है कि अगर आपकी सवाबदीद भी है तो वो सवाबदीद भी किसी ज़ाब्ते के तहत इस्तेमाल होगी। तो मेरी इस्तदा है कि ये जो असूल हमारे ऊपर लागू किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस अपने ऊपर भी लागू करें और अपनी सवाबदीद जो है उसको किसी ज़ाब्ते के तहत इस्तेमाल करें। इसलिए पार्लियामान ने कानून साजी की है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी वो शफाफियत आए, कलेक्टिव विजडम आए और फुल कोर्ट बैठे इस पे, तो हम फुल कोर्ट का जो फैसला होगा वो मानने के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी और मैजेस्टी को बहाल करने के लिए भी तैयार है, प्रोवाइडेड चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट बनाने की हिम्मत कर लें। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अगर शहबाज शरीफ साहब अमल दरामद से गुरेज करते हैं हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है और ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो फुल कोर्ट की बात है, मैं इसकी तायद करता हूँ और बहुत, अगर थोड़ी सी पहले इसकी वजाहत हो जाए, कंटेम्प्ट का मामला अगर वज़ीर आज़म पे आता है तो एक हमारे सामने यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल थी, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, वो वाली शक्ल होती है उसकी, या उसमें कोई पनिशमेंट भी होती है कुछ 4-6 महीने की? 6 महीने तक की पनिशमेंट हो सकती है। ये तो कोर्ट की सवाबदीद है कि वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट यानी समाअत के अख्ताम तक सज़ा दे या 6 महीने की सज़ा दे, सिर्फ वज़ीर आज़म साहब को दे या काबीना के दीगर जो मजाज अरकान हैं या पूरी काबीना जो भी शामिल है हुक्म अदूली में, उसको सज़ा हो सकती है। इस पे कोई कदगन नहीं, पूरी काबीना को भी हो सकती है। अच्छा, एक और आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये तीसरा वज़ीर आज़म होगा जो वेरी सून शायद कुटहरे में खड़ा होगा इसी ज़ुमरे में। नवाज़ शरीफ वाले मामले में, पनामा में आप उस केस का भी हिस्सा थे, क्या नवाज़ शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर उस वक्त की अदालत का दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला था? मेरी राय में तो दुरुस्त फैसला नहीं था। मैं तो इस पर बहुत लिख चुका हूँ, मैंने बहुत बात भी की है। जिस तरह वो फैसला आया कि बेटे से जो तनख्वाह नहीं ली थी उसको कहा गया कि ये एक क्रूड अमाउंट है और ये एक वेल्थ का हिस्सा है, इसको स्टेटमेंट में आना चाहिए था। मुझे कोई तामुल नहीं, बहुत बार मैंने ये कहा है और लिखा है कि ये ठीक नहीं हुआ था। तो सर, यहाँ मेरा एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 जज बैठ के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को छुट्टी करा देते हैं। मैं नवाज शरीफ वाले फैसले से मुतफिक नहीं हूँ, बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि उसकी करप्शन साबित करते, करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती, वो पूरा एक प्रोसेस चलता, उसको यहाँ डी चौक में सजाए मौत दे देते, मैं कहता वेरी वेल डन। लेकिन ये गलत फैसला था, चोर रास्ता निकाला इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। बाद में हम कह देते हैं अचानक कि वो सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला हो गया। भुट्टो की हैंगिंग का फैसला ऐसे ही हुआ। अब एक कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए। 63A का फैसला इस मौजूदा बहरान की बुनियाद है। क्या उन जजों का कोई एहतसाब का तरीकाकार नहीं है? मैं एक्चुअली माजरत चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजों से, लेकिन ये आपकी फ्री विल के ऊपर नहीं हो सकता। किसी कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक फैसले दे सकते हैं आप। नहीं, देखिए ये थोड़ी सी बात पेचीदा है। आप 63A का अगर फैसला पढ़ें, मुझे उससे इत्तफाक नहीं है, मैं समझता हूँ वो दुरुस्त फैसला नहीं है। लेकिन आपको फैसला लिखने वाले जज साहिबान की जो सोच है वो समझ आ जाती है। थोड़ी सी तकनीकी बात है, कानूनी बात है। मेरी नज़र में वो खुलूस दिल से इस फैसले पे पहुँचे, अगरचे उनसे गलती हुई और ये गलतियाँ होती हैं। देखिए, कानून में ज़रूरी नहीं होता कि गलत फ़ैसला इसलिए गलत हो कि किसी का कोई मकसद था सियासी या कोई और। कई दफ़ा गलत फ़ैसले इसलिए होते हैं कि आप बिल्कुल नेक नियति से कोशिश कर रहे होते हैं कानून की तशरीह की, लेकिन उस तशरीह के अमल में आप किसी एक चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, किसी दूसरी चीज़ को कम अहमियत देते हैं और फ़ैसला जो है वो एक रुख पे चल पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब टाइम मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा एक जुमले में, लेकिन शहबाज शरीफ की नीयत नेक है कि बाद है, उसका फैसला कौन करेगा? वो अदालत करेगी कि यहाँ नीयत की तो बात ही नहीं ना। जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, कहना कि ये सुप्रीम कोर्ट काबिल इज्जत नहीं है इसलिए हम इसके फैसले को नहीं मानेंगे, उसमें तो नीयत की कोई बात ही नहीं है। देखिए, ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जब फैसला है तो आपने उसको मानना है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि बड़ा कोर्ट अब बैठे, फुल कोर्ट बैठे। अगर ये मामला आगे जाता है, कंटेम्प्ट का मामला आता है, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि एक बड़ा बेंच हो। सलमान अकरम राजा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।